ٹھیک 3 روز بعد میں بھی سنگاپور سے لاہور کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ میرا پہلا ٹکٹ کینسل کروانے، نیا بنوانے اور دیگر ضروری تبدیلیوں میں کرنیل سنگھ نے اہم کردار ادا کیا۔ کرنیل اور عرفات مجھے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے لیے موجود تھے۔ میں دیر تک دونوں کے گلے لگا رہا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اس دیار غیر میں اپنے ساتھ ان کے تعاون کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا۔ بس میری آنکھوں کی نمی میرے دل کی ترجمان تھی۔ گرماتا کے 2 اہلکار بھی وقت رخصت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ گرماتا نے میرے اور امرتا کے لیے پیغام بھیجا ہے، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر انڈیا میں امرتا کو راکیش وغیرہ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو مجھے آگاہ کرنا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا مزاج درست کر دوں گی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی۔ بے شک گرماتا ایک بدنام اور غلط کار عورت تھی۔ اس کے کردار کی وکالت کرنا کسی طور ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے جو کچھ ہمارے لیے کیا تھا اسے فراموش کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس کے بعد کے جو بھی واقعات ہیں ان کو میں اختصار سے بیان کروں گا۔ میں لاہور اپنے گھر واپس پہنچا تو امی ابو اور بھائی کا رویہ کچھ کھچا کھچا سا تھا۔ خاص طور سے امی بہت دل گرفتہ نظر آئیں۔ معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں گھر والوں کو یہ علم ہو گیا تھا کہ میں ملائیشیا کام کے سلسلے میں نہیں گیا تھا، بلکہ یہ سفر کسی انڈین لڑکی کے سلسلے میں تھا، اور لڑکی بھی ایسی جو غیر مذہب کی ہے۔ ظاہر ہے میرے خلاف یہ ماحول ارباز نے پیدا کیا تھا۔ اس کے سوا کسی کو انڈین لڑکی کے بارے میں بھلا کیا معلوم؟ مجھے پتا تھا کہ ارباز نے یہ بات حسب عادت اشاروں کنایوں میں یا کسی کے توسط سے میرے اہل خانہ تک پہنچا دی تھی۔ سنگاپور میں ارباز سے میری جو ٹیلی فونک بات ہوئی تھی اس میں ارباز نے ایک زہریلا فکرہ کہا تھا، اور یہ فکرہ ابھی تک میرے کانوں میں گونجتا تھا۔ اس نے کہا تھا، دامی، اگر امرتا کے حوالے سے تمہاری کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے تو تم فوراً پاکستان آ جاؤ۔ اس فکرے نے اس کے سارے احساسات کی ترجمانی کر دی تھی۔ امی کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ ان سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ اپنے اور امرتا کے حوالے سے ہر بات صاف صاف ان تک پہنچا دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ اب میرے بارے میں وہ خود فیصلہ کریں۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنی سب سے پیاری اور محترم ہستی سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ دل کی ہر واردات بلا تبصرہ ان کے آگے بیان کر دی۔ انہوں نے سب کچھ بڑی رقت آمیز شفقت سے سنا۔ آخر میں وہ رونے لگی۔ دامی، میں نے کیا سوچا تھا تیرے لیے، اور تو یہ کس طرف چل پڑا؟ دامی، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ میں نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، امی مجھے خود خبر نہیں، لیکن میں آپ کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ جب ہم انڈیا گئے تھے تو میری دلی خواہش تھی کہ ارباز اور امرتا کسی طرح ایک ہو جائیں۔ میں نے ان دونوں کو ملانے کی سخت کوشش کی تھی، دیوانوں کی طرح جلندھر میں پھرتا رہا۔ پھر جب امرتا کی شادی ہو گئی تو میں نے ارباز کے ساتھ مل کر آنسو بہائے۔ میں سچ کہتا ہوں امی، اس وقت تک دور دور تک میرے ذہن میں امرتا کے لیے اس طرح کا کوئی خیال نہیں تھا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب امرتا ہماری وجہ سے مشکل میں پھنسی اور ارباز نے اس کی طرف سے آنکھیں بالکل بند کر لیں، بالکل قطع تعلق کر لیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے آپ سبھی کچھ ہوتا چلا گیا جو مجھے امرتا کے قریب لے گیا۔ امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تم نے کبھی ارباز سے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ نہیں، وہ اس بارے میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ اب آیا ہوں تو بات کروں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ میری طرف سے اس کا دل صاف ہو جائے۔ کبھی اس لڑکی نے ارباز کے بارے میں کچھ کہا؟ ہاں، جب ہم کرنیل کے فلیٹ میں تھے تو ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ دامی، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہیں میری طرف سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی۔ لیکن پھر اس کا جواب میرے من کے اندر ایک ہی آتا ہے، اور یہ جواب نہیں میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھ سے پریم کیا ہی نہیں تھا، اور نہ شاید میں نے کیا تھا۔ وہ تو بس ایک بے ڈھنگا سا 6-7 دن کا تعلق تھا جو جالندھر میں شروع ہو کے وہیں ختم ہوا۔ ارباز سے مل کے مجھے یہ لگا تھا میں کسی اجنبی شخص سے ملی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ کوئی اور ہے، شاید اسے بھی ایسے ہی لگا ہو۔
امی نے گہری سانس لی، آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پھر کہنے لگیں کہ اگر ارباز اور اس لڑکی کی شادی ہو جاتی تو پھر، میرا مطلب ہے پھر تیری سوچ کیا ہوتی؟ تب کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں امی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر امرت میرے لیے ایک عام لڑکی ہوتی، میں اسے ارباز کی بیوی کے طور پر ہی دیکھتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میرے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی بھی تو اسے میں اپنے دل کی بہت گہرائی میں کہیں رکھتا۔ پھر میں نے ذرا توقف کر کے کہا کہ آپ تو مجھے جانتی ہیں نا امی، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ ہولے سے کہنے لگی کہ وہی ہوتا جو تو کہہ رہا ہے، تو ساری زندگی اپنے اندر گھلتا رہتا پر تیری زبان پہ کچھ نہ آتا۔ میں جانتی ہوں تیرے اندر بڑا صبر ہے، آپ کا بیٹا ہوں نا۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا، شاید اوپر والے نے اسی لیے ہم ماں بیٹے کو اس سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی، میں بھی خاموش رہا۔ پھر وہ رندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اب مجھے بتا کہ تیری منگیتر عرصہ کو اور اپنی بہن کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے گہری سانس لی۔ امی میں جانتا ہوں عرصہ اس گھر کی بہو بننا چاہتی تھی، میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن ایک بات میں آپ سے سچ سچ بیان کر دینا چاہتا ہوں، ہم دونوں کے بیچ کوئی ایسا گہرا تعلق کبھی بھی نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں میرے سنگاپور جانے کے بعد میرے بارے میں جو باتیں پھیلی ہیں ان سے عرصہ اور خالہ کو دکھ ہوا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ بہت جلد نارمل بھی ہو جائیں گی۔ ابھی تک تو نہیں ہوئی نارمل، امی نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، وہاں سے کسی نے فون تک نہیں کیا، میں فون کرتی ہوں تو جواب نہیں ملتا۔ آپ خالہ کے پاس خود چلی جائیں نا، سنا ہے وہ کچھ بیمار بھی رہی ہیں۔ ہاں دل تو چاہتا ہے، لیکن سوچتی ہوں وہاں گئی تو کوئی تلخ بات نہ ہو جائے۔ ابھی کچھ دن دیکھتی ہوں حالات کس رخ پہ جاتے ہیں، امی نے کہا۔ ابو مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہے تھے، میں جتنی بات کرتا تھا بس اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ بھی خراب موڈ میں۔ بڑے بھائی کا بھی یہی حال تھا، ان دونوں کی خفگی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ مجھے ماسٹرز کیے تقریباً 2 سال ہونے کو آئے تھے، ابھی تک میں ایک پیسہ کما کے گھر نہیں لا سکا تھا، اور اوپر سے یہ امرتا والا معاملہ ہو گیا تھا۔ میں ملیشیا گیا تھا تو ابو نے اپنی جیب سے 20,000 روپیہ دیا تھا۔ بھائی کی مالی پوزیشن بھی اچھی نہیں تھی، ان کے سسر ہارٹ کے مریض تھے، ان کا بائی پاس متوقع تھا، ان کے علاج کی ساری ذمہ داری بھی بھائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ میں ان حالات کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ اب میں ان حالات کو بدل سکوں گا۔ ایک انوکھا عزم تھا، ایک انجانی سی تحریک تھی، میں خود کو بالکل نیا محسوس کر رہا تھا، تازہ دم اور پرجوش۔ میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اور سب سے بڑھ کر امرتا کے لیے روشن تر زندگی کا خواہاں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری طرح امرتا بھی ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور میری تمنا تھی کہ میں اپنے ہاتھ اس کی طرف تب بڑھاؤں جب میرے ارد گرد تنگ دستی کے بادل مکمل طور پر چھٹ چکے ہوں۔ نوکری کی تلاش میں دفتروں کے چکر تو میں پہلے بھی کاٹا کرتا تھا، لیکن اب اس مہم پر نکلا تو مجھے لگا کہ کوئی اندیکھی طاقت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میں خود کو پہلے سے کہیں مضبوط اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ 2 پرائیویٹ فرموں میں میرے 2 پہلے انٹرویوز بہت اچھے رہے۔ پھر مرے کالج سیالکوٹ میں ایک لیکچرر کی خالی اسامی کے لیے اپلائی کیا تو وہاں بھی امید کی کرنیں نظر آئیں۔ اسی دوران کالج کے زمانے کا ایک پرانا دوست ملا، وہ شادرہ کے علاقے میں ایک اکیڈمی چلا رہا تھا، تو اب وہ ایک اکیڈمی کی برانچ لوئر مال کے علاقے میں کھولنا چاہتا تھا۔ یہاں مڈل سے گریجویشن تک کی کلاسز ہونا تھی۔ میرا اس سے رابطہ ہوا، اس نے کہا کہ وہ اس نئی برانچ کے حوالے سے مجھے ایک اہم ذمہ داری سونپے گا۔ میں صبح ہلکا سا ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تھا، رات گئے واپس آتا تھا۔ اسی دوران میں انڈیا سے امرتا کا پہلا خط آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ خط روانہ کر رہی ہوں، یہاں چند دن حالات کچھ اپسٹ رہے، اب سب کچھ نارمل ہے، باؤ جی بھی سٹیبل ہو رہے ہیں، کل کہہ رہے تھے میرا گھومنے پھرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے گردوارہ گئے، پھر بڑی جامع مسجد گئے،
پھر تلسی مندر کا چھوٹا سا راؤنڈ لگایا۔ ان کا گھومنا پھرنا اسی طرح کا ہوتا ہے۔ حسب وعدہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی ہوں جو تمہارے لاہور کی طرف کھلتی ہے۔ آسمان پر شام کا شفق رنگ پھیلا ہوا ہے، تمہاری شکل نگاہوں میں ہے، من کانپ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ شعر یاد آ رہا ہے، میں ایک پھول تھا، وہ مجھے رکھ کے بھول گیا، تمام عمر اسی کی کتاب میں گزری۔ من ڈرتا ہے کہیں مجھے بھی کوئی کتاب میں رکھ کے بھول نہ جائے۔ یہ ایک طویل خط تھا۔ اس خط کا اختتام ان الفاظ پہ ہوا: کل شام باؤ جی مجھ سے کہہ رہے تھے پریشان کن سوچوں سے دھیان ہٹانے کے لیے کچھ پڑھا کرو۔ انہوں نے مجھے ٹیگور کا ایک ناول اپنی الماری سے نکال کر دیا ہے۔ میں کل رات گئے تک ناول سامنے رکھے بیٹھی رہی، کچھ بھی پڑھا نہیں گیا۔ اس موقع کے لیے ایک شعر ہے مگر لکھتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے۔ اچھا تو نہیں لگتا لیکن لکھ دیتی ہوں۔ بس ایک چہرہ کتابی نظر میں ہے ناصر، کسی کتاب سے میں استفادہ کیا کرتا۔ خدا حافظ، ست سری اکال، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں نے بھی تفصیلی خط لکھا، یہاں کے حالات کا ذکر کیا اور روزگار کے سلسلے میں جو کوششیں کر رہا تھا ان کی تفصیل بھی بیان کی۔ میرے دیرینہ دوست ابرار شاہ نے اکیڈمی کی نئی برانچ کی داغ بیل ڈال دی تھی۔ 10,000 روپے ماہانہ کرائے پر ایک اچھی بلڈنگ حاصل کر لی گئی۔ ابرار مجھے اس برانچ کا انچارج بنانا چاہ رہا تھا۔ یہ بڑی خوش آئند پیش رفت تھی۔ ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کا اسکوپ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ بہت دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 افراد سے ملاقات کروں، ایک ارباز اور دوسری عرصہ۔ جس طرح سے میں نے امی سے ہر بات کھل کے بیان کر دی تھی، اسی طرح میں ارباز سے بھی زیادہ کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک ہمراز دوست کی طرح اپنی ساری دلی واردات اسے بتا دینا چاہتا تھا۔ جہاں جہاں مجھ سے غلطی ہوئی اس کا اقرار بھی کرنا چاہتا تھا، معافی بھی مانگنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اگر خالہ خالو اجازت دیتے تو میں عرصہ سے بھی کھلے دل کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے میں ارباز کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سوموار کا دن تھا۔ مجھے علم تھا کہ سوموار کی شام کو ارباز جم نہیں جاتا اور اکثر گھر میں ہی ہوتا ہے۔ میں اپنے دوست ابرار کی موٹر سائیکل پہ نکلا۔ راستے میں وہ الفاظ ڈھونڈتا جا رہا تھا جن میں مجھے ارباز سے بات کرنی تھی، اس کے سوالات کے جوابات دینے تھے۔ سنگاپور سے لاہور آتے ہی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ارباز کے ڈیڈی انکل نفیس نے اس کی منگنی اپنے ایک کاروباری دوست کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی ہے۔ یہ کراچی کے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ توقع تھی کہ لڑکی اپنے ساتھ وراثت میں لاہور فیکٹری ایریا کا ایک بڑا پلاٹ بھی لے کر آئے گی۔ میں ارباز کے گھر پہنچا۔ انکل نفیس گھر پر نہیں تھے۔ آنٹی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سرد مہری سے بات کی اور بتایا کہ ارباز اوپر والے کمرے میں ہے۔ ارباز کے بھائی نے بھی بس سلام لینے پر ہی اکتفا کیا۔ میں اوپر پہنچا، دروازے پہ 2-3 بار دستک دی۔ آخر دروازہ کھلا اور ارباز کی صورت نظر آئی۔ مجھے دیکھ کے وہ چونکا۔ 1 سیکنڈ کے لیے مجھے لگا وہ دروازہ بند کر دے گا، لیکن پھر شاید اس سے اتنی جلدی اتنی زیادہ بے مروتی نہیں ہو سکی۔ میں نے اس سے مصافحہ کیا، گلے لگنا چاہتا تھا لیکن اس کا موڈ دیکھ کر گلے لگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں پیشکش کیے بغیر ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، شاپ سے فون آیا تھا، وہیں پہ جا رہا ہوں، ابو تو کراچی گئے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پیچھا چھڑوانے کے لیے شاپ کا بہانہ کر رہا ہے۔ میری آمد سے پہلے وہ بڑے ایزی موڈ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ 10-15 منٹ نہیں دو گے مجھے؟ میں نے لجاجت سے کہا۔ کیا کہنا ہے؟ یار ضروری تو نہیں کہ کچھ کہنا ہی ہو، اتنے دنوں بعد ملے ہیں، کیا ہم 1-8 گھنٹہ اکٹھے بیٹھ بھی نہیں سکتے؟ اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، میری طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، جو باتیں تم کرنے آئے ہو وہ میں سننا نہیں چاہتا اور نہ میرے پاس وقت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کا پوسٹ مارٹم نہ کرو۔ وہ مجھے دیکھ کر قہر سے بولا، بس جو کچھ ہو چکا اس پہ مٹی ڈال دو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں یہ گندا چیپٹر بند کر چکا ہوں۔ اس کے آخری الفاظ تیر کی طرح میرے سینے پر لگے تھے۔ میں نے کہا، ارباز
سنو تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وہ پھنکارا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم میرے سچے کھرے دوست ہو، چراغ لے کے ڈھونڈوں گا تو بھی پورے پاکستان میں تم جیسا خیر خواہ مجھے نہیں ملے گا۔ اور امرتا تمہاری بہن تھی، تم اسے بہن سمجھ کے خط لکھا کرتے تھے، پھر میں تمہیں بہنوئی کے طور پہ اچھا لگا، تم نے امرتا مجھے سونپ دی، لیکن پھر تم نے دیکھا کہ وہ مشکل میں پھنس گئی ہے اور میں اس سے بے وفائی کر کے اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں، تو تم نے مجبوراً اپنے لیے دوسرا کردار ڈھونڈ لیا۔ تم محبوب کی حیثیت سے سامنے آئے اور امرتا کی کشتی کو ظالم طوفانوں سے نکال کے کنارے پر لے آئے۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ خدا کے لیے ارباز، خدا کے لیے میری بات تو سنو۔ میں سن چکا ہوں میں کوئی 2 سال کا بچہ نہیں ہوں اور نہ ہی روٹی کو چوچی کہتا ہوں۔ جانتا ہوں میں تیری یاری بہت پہلے سے تھی اس دغاباز کے ساتھ۔ ادھر تو نے عرصہ پہ بھی پوری نگاہ رکھی ہوئی تھی، عرصہ حاضر تھی اور وہ کمینی انڈیا میں بیٹھی تھی، تیرے ہاتھ اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ انگور کھٹے سمجھ کر تو مجھے بیچ میں لے آیا، زبردستی میرا اس سے رابطہ کروایا، پھر جب تو میرے ساتھ میرا خیر خواہ بن کے انڈیا گیا تو نے اس کی لشک پشک دیکھی تو بے ایمان ہو گیا۔ تیرا عشق پھر سے انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا، اور اوپر سے تو میرا یار بنا رہا لیکن اندر سے یار مار بن گیا۔ اس کے بعد تو نے جو بھی قدم اٹھایا وہ اپنی حرص و ہوس کے لیے اٹھایا۔ مجھے یقین ہے اگر وہ حرامزادی چپ چاپ گائے بکری کی طرح شادی کے منڈپ پہ بیٹھ گئی تھی تو یہ بھی تیرا کیا دھرا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں، سب کچھ نظر آ گیا ہے مجھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پہ اور تیرے ساتھ اس پہ بھی۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا اور دروازے کو بڑے زور سے بند کر دیا۔ میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھا رہا، دل رو رہا تھا اور شاید پورا جسم رو رہا تھا۔ جو شخص کچھ سن ہی نہیں رہا تھا میں اسے کیا بتاتا، اسے کیا سمجھاتا؟ میرے دل کی گہرائی میں یہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس پسٹل ہو اور میں اپنی کن پٹی میں گولی اتار لوں، یہیں ارباز کی دہلیز پہ ٹھنڈا ہو جاؤں، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور نکل جاؤں، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کی قرار واقعی سزا پاؤں۔ میں بیٹھا رہا، وہ باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاید اس کی خواہش تھی کہ میں انتظار کر کر کے واپس چلا جاؤں، لیکن میں جانے کے لیے نہیں آیا تھا، میں اس کے پاؤں پہ سر رکھ کر بھی اسے منانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کمرے میں ایک خوبرو لڑکی کی 3-4 بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ یہ وہی تھی جس کے ساتھ ارباز کی شادی ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک نسبتاً چھوٹی تصویر ارباز کی میز پر تھی۔ اس فریم شدہ تصویر میں ارباز اور لڑکی زرق برق لباس میں پہلو با پہلو بیٹھے تھے۔ یقیناً یہ تصویر ارباز کی منگنی کی تھی۔ میں ارباز کا انتظار کرتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بگولے کی طرح باتھ روم سے نکلا۔ اس نے کپڑے چینج کیے ہوئے تھے۔ میری طرف دیکھے بغیر اس نے کمرے کی لائٹ بند کی، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اسے آواز دی، ارباز میری بات سنو۔ اس نے نہیں سنی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلا۔ میں نہیں جانتا تھا باہر کتنا بڑا حادثہ میرا منتظر تھا۔ ارباز کے قدم زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ ارباز خدا کے لیے میری بات سنو۔ میرے الفاظ رو رہے تھے۔ اس نے بے حد تیش اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں خود کو چھڑوانے کے لیے مجھے دھکا دیا۔ میں ٹیرس کے حفاظتی جنگلے کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ نیچے تقریباً 25 فٹ کی دوری پر سنگ مرمر کا فرش تھا۔ میں جنگلے سے ٹکرا کے ڈگمگایا۔ بائیں طرف ایک موٹی سی شاخ تھی۔ میں نے اضطراری طور پہ ان شاخوں کو تھامنا چاہا مگر ناکام رہا۔ ایک دم سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے تہو بالا ہو گیا۔ میں پہلے نیچے آرائشی فوارے کی نوکیلی سلاخوں پہ گرا، پھر فرش سے ٹکرا گیا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ بعد کے چند دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک بھیانک سپنے جیسا تھا۔ مجھے لاہور جنرل ہسپتال کے ایک کمرے میں ہوش آیا۔ میں نے دائیں ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے سر کو چھوا۔ ایک بڑی سی پٹی نے میرے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اپنے گرد شناسا چہرے دیکھے، ابو، بھائی جان، امی اور ارباز پریشان چہرے کے ساتھ مجھ پہ جھکا ہوا کچھ کہہ رہا تھا۔
تب میں ایک بار پھر گہری غنودگی یا بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ چند گھنٹے یا شاید 1-2 دن کے بعد میں نے خود کو ایک اور جگہ پر پایا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ میو ہسپتال تھا۔ یہاں مجھے دائیں ٹانگ کے ایک بڑے آپریشن کے لیے لایا گیا تھا۔ میری اس ٹانگ میں پاؤں سے گھٹنے تک ملٹیپل فریکچرز ہوئے تھے۔ کچھ یہی حالت دائیں بازو کی بھی تھی۔ زیادہ بری حالت میرے بازو کی تھی۔ تقریباً 25 فٹ کی بلندی سے فرش پر گرنے سے پیشتر میں بری طرح آرائشی فوارے کے آہنی جنگلے سے ٹکرایا تھا۔ اس تصادم نے کوہنی سے نیچے دائیں بازو کو پورا توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ صرف بازو کی ہڈیاں ہی نہیں ٹوٹی تھیں، گوشت اور پٹھے بھی بری طرح کچلے مسلے گئے تھے۔ گہرے زخموں کی وجہ سے بازو کو ابھی آپریٹ نہیں کیا گیا تھا۔ ارباز اور اس کے گھر والے میری تیمارداری کو آ رہے تھے۔ خاص طور سے ارباز تقریباً روزانہ ہی چکر لگاتا تھا۔ والد اور بھائی صاحب نے مجھ سے اس بات کی تصدیق چاہی کہ ارباز نے اپنے کمرے کے سامنے خود کو مجھ سے چھڑوانا چاہا تھا اور میں حادثاتی طور پہ اوپر سے گر گیا تھا۔ میں نے مکمل تصدیق کی اور کہا کہ ہاں، اس حادثے میں ارباز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے مالی حالات پہلے بھی اچھے نہیں تھے۔ اب میرے علاج معالجے پر بھی پیسہ خرچ ہو رہا تھا، لیکن آس تھی کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائیں گے اور میں اچھا ہو جاؤں گا۔ مگر جب 7-8 دن کے بعد میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور سینئر سرجن نے میرے بازو کے تفصیلی معائنے کے بعد یہ خبر سنائی کہ بازو میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اسے کاٹنا پڑے گا، تو مجھ پر اور اہل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں تھا۔ اس قسم کی صورتحال کو ذہن آسانی سے قبول نہیں کیا کرتا۔ میں ہرگز اپنے بازو سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر کاٹ دیا گیا میرا بازو، کوہنی سے نیچے سے علیحدہ کر کے اور کسی پولیتھین بیگ میں ڈال کے کسی کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ وہ میری زندگی کی المناک ترین گھڑیاں تھیں۔ میں اپنے بازو کی جگہ پر سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا ایک ٹنڈ دیکھ رہا تھا، اور اس ٹنڈ کے ساتھ ساتھ میری مفلوج ٹانگ بھی ان گنت بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ گرم آنسو میرے رخساروں پر پھیلنے لگے۔ اپنے کٹے ہوئے بازو کو دیکھ کر سب سے پہلے میرے ذہن میں امرتا کا خیال آیا۔ پتہ نہیں کیوں ہر صدمے کے موقع پر سب سے پہلے مجھے وہی یاد آتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ میں تو امرتا کی خاطر آسمان کے تارے توڑنا چاہ رہا تھا، اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر کے اس کے رستے میں کہکشاں بچھانا چاہتا تھا، مگر آغاز پرواز میں ہی میں منہ کے بل زمین پر گرا۔ آنکھوں میں سجے ہوئے سارے رنگین سپنے چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ بڑے اندوہناک شب و روز تھے۔ میں بدترین کنوتیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اکلوتے بازو میں منہ چھپا کے آنسو بہاتا چپ چاپ پڑا رہتا۔ ہسپتال کا وارڈ ایک زندہ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ حادثے کے اولین دنوں میں پیدا ہونے والا ہمدردی کا ریلا گزر گیا تھا۔ اب میرے تیماردار ایک ایک کر کے اوجھل ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے تو ارباز ہی اوجھل ہوا تھا۔ ارباز کے علاوہ اب بڑے بھائی بھی کم کم آنا شروع ہو گئے تھے۔ بھابھی نے تو شروع کے چند دنوں کے بعد صورت ہی نہیں دکھائی تھی۔ ان کے پاس یہ معقول بہانہ بھی تھا کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ ابو کی میرے ساتھ ناراضگی بھی چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی تھی۔ شفقت پدری اپنی جگہ، لیکن تلخ حقائق اپنی جگہ۔ اب ماں رہ گئی تھی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، سائے کی طرح آخر تک اپنی اولاد کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ زندگی میں آنے والے سخت ترین مقامات پہ بھی اپنے بچوں سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ انہی دنوں جالندھر سے امرتا کا ایک اور خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، بہت لمبا انتظار کروایا تم نے، 15 تاریخ والے پتر کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ سوچتی تھی جب تک جواب نہیں آئے گا اگلا پتر نہیں لکھوں گی، لیکن اپنے ارادوں پہ میرا بس ہی کہاں ہے۔ ارادے تو آزاد لوگوں کے ہوتے ہیں۔ میری آزادی کو تمہارے پریم نے اتنی موٹی زنجیریں پہنا رکھی ہیں کہ میں کسمسا بھی نہیں سکتی۔ بقول شاعر، کھینچ رکھا ہے میرے گرد تیرے غم نے حصار، قید میں ہوں میں تمہاری، میرا زندہ تم ہو۔
کیا بات ہے جناب، کیا دوش ہو گیا؟ پتر کیوں نہیں آ رہا؟ آگے جا کر اس نے ذرا شوخی کے انداز میں لکھا تھا، سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں، جب مرد خوشحال ہوتا ہے تو اس کی نظر خوب تر کی تلاش میں بھٹکنے لگتی ہے۔ تمہارے پچھلے پتر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تمہیں اچھی جاب ملنے والی ہے، کہیں زیادہ بڑے افسر تو نہیں لگ گئے ہو؟ یہاں انڈیا میں تو نوجوان افسروں پر لڑکیاں پتنگوں کی طرح مر مٹتی ہیں، اور تم پر تو ایک مر مٹنے والی پہلے سے ہی موجود ہے، تمہاری خالہ زاد۔ ہائے ربا، تمہیں تو شاید غصہ لگ گیا، منہ ایک دم لال ہو گیا۔ اچھا بھائی، شمع چاہتی ہوں۔ دراصل پریم میں بندہ باولا سا ہو جاتا ہے۔ رویا کریں گے آپ بھی پہروں اسی طرح، اٹکا جو کہیں آپ کا دل بھی میری طرح۔ امرتا کے خط سے اندازہ ہوتا تھا کہ میری بیماری کے دوران میں بھی اس کا ایک خط آیا تھا جو مجھے نہیں مل سکا، شاید وہ ابا جان یا بھائی عاصم کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ امرتا کا خط مجھے نہال کر دیا کرتا تھا، لیکن آج اس خط نے خوشی کے بجائے غم دیا۔ دل و دماغ پر پڑا ہوا بوجھ کئی گناہ بڑھ گیا۔ میں نے جواب نہیں لکھا، لکھ بھی کیسے سکتا تھا؟ میں لکھنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور قابل ہوتا بھی تو کیا لکھتا؟ تقریباً 1.5 ماہ بعد میں میو ہسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ سے اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن میں اب اپنے گھر نہیں آیا تھا، اب یہ گھر کسی اور کا تھا۔ بھائی اور ابو نے مالی مجبوریوں کے سبب یہ 10 مرلے کا گھر فروخت کر دیا تھا۔ بھائی عاصم اپنے سسرالیوں کے ہاں شفٹ ہونے کا پروگرام بنا چکے تھے، والد صاحب اسی آبادی میں کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی فکر میں تھے۔ بہت سے اور دکھوں کے ساتھ ساتھ اب امی کو گھر سے بے گھر ہونے کا دکھ بھی لاحق ہو گیا تھا۔ وہ گمسم سی رہتی تھیں۔ انہی دنوں مجھے یہ حیران کرنے والی خبر ملی کہ عرصہ کی منگنی ہو گئی ہے، اور صرف 1 ماہ بعد اس کی شادی ہو رہی ہے۔ خالہ خالو نے کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام کیا تھا۔ شاید انہیں یہ اندیشہ تھا کہ کسی روز میری والدہ جھولی پھیلا کر ان کی دہلیز پر نہ پہنچ جائے۔ میں نے سوچا میری بیساکھی بننے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ کسی کی دلہن بن گئی۔ خوش رہو، آباد رہو، زندگی کی ساری خوشیاں پاؤ، میرے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ لیکن امی کے لیے سب کچھ جھیلنا کافی دشوار ثابت ہوا۔ وہ کئی دن تک چپکے چپکے آنسو بہاتی رہیں۔ انہوں نے عرصہ کا دکھ جھیلا اور میں نے ان کا دکھ جھیلا۔ میرے بازو کا زخم مندمل ہو چکا تھا، ٹانگ کا پلستر بھی اتر چکا تھا، لیکن گھٹنے سے نیچے ٹانگ کی ٹوٹ پوٹ کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ میرے لیے سہارے کے بغیر چلنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں ساری ورزشیں کر رہا تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میرے جس بازو کے نیچے بیساکھی نے جگہ بنانی تھی وہ بازو ہی نہیں تھا۔ بیساکھی کو فقط بغل کے نیچے رکھنے سے تو کام نہیں چلتا، اسے مضبوطی سے تھامنا بھی پڑتا ہے۔ میرے نانا کی ایک پرانی ویل چیئر تھی، وہ میرے استعمال میں آ گئی، لیکن اسے بھی میں خود سے حرکت دینے کے قابل نہیں تھا۔ تقریباً 1.5 ماہ کے وقفے سے امرتا کا ایک اور خط آیا۔ اس خط میں امرتا روئی اور سسکیاں لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بیچاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی خط و کتابت کی طرف سے بے خبر کیوں ہو گیا۔ ہمارے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ خط و کتابت ہی تھی۔ فون وغیرہ کی سہولت ان دنوں آسانی سے میسر نہیں تھی۔ میں نے یہ خط بھی درد کی بہت سی نشانیوں کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ انہی دنوں ہم نے مکان تبدیل کیا اور کرائے کے نسبتاً چھوٹے سے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ والد صاحب نے کچھ قرضہ وغیرہ لیا تھا، کچھ رقم بھائی عاصم نے ان سے لی تھی۔ کرائے کے مکان میں آ کر بھی ہمارے معاشی حالات جوں کے توں ہی رہے۔ ایک دن پتہ چلا کہ ارباز کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ ارباز مجھ سے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ملتا تھا۔ شادی پر بھی اس نے صرف کسی کے ہاتھ کارڈ بھجوانے پر ہی اکتفا کیا تھا، جیسے خاموشی سے کہا ہو کہ نہ ہی آؤ تو اچھا ہے۔ میں نہیں گیا تھا۔ حادثے سے پہلے ابرار نے مجھے اکیڈمی کی ایک برانچ کی ذمہ داری سونپنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن حادثے کے بعد جہاں اور بہت کچھ بدلا وہاں ابرار کا پروگرام بھی بدل گیا۔ ایک روز کسی تیسرے شخص کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ 1 ماہ پہلے
ابرار کی اکیڈمی کام شروع کر چکی ہے۔ ابرار کے ایک کزن نے اس میں پیسہ لگایا ہے اور اس کا انتظام بھی وہی چلا رہا ہے۔ میں ایک اور آہ بھرنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے ابرار سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ ایک معذور شخص جو خود کو نہیں اٹھا پا رہا، ایک ادارے کا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ والدہ کو ذیابطیس کی تکلیف بہت پرانی تھی۔ اب تقریباً 4 سال بعد بیماری نے پھر سے غلبہ پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، جیسے ریت مٹی میں سے پھسل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھ اپاہج کی قیمتی ترین متاع بھی میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ چلی گئیں، میرے اور اپنے سارے دکھوں سے منہ موڑ کر۔ اس شام مجھے اپنی معذوریوں کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ جسم کا ہر ریشہ چٹک گیا۔ میں اپنی ماں کی چارپائی کو کندھا تک نہیں دے سکا۔ اس دن میں بہت رویا تھا، ایک بچے کی طرح سسک سسک کر، اور آنسو بہانے کے لیے کوئی ایک شانہ بھی مہیا نہیں تھا مجھے۔ ماں کے جانے سے بعد مجھے چند دن پہلے کا ایک واقعہ یاد آنے لگا۔ اس دن امرتا کا ایک اور خط آیا تھا۔ یہ خط ہمارے پہلے والے گھر کے پتے پر آیا تھا۔ وہاں سے امی لے آئیں۔ امی نے اپنے آنچل میں سے لفافہ نکال کے مجھے دیا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی چلی گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، دامی تو ابھی بھی اس کے خطوں کا انتظار کرتا ہے نا؟ نہیں امی، نہیں تو کرتا ہے، تیری آنکھیں کہتی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انتظار کرتا ہے۔ پتہ نہیں امی، تو اسے جواب کیوں نہیں دیتا؟ کیوں خود کو اور اسے اندھیرے میں رکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے امی، میں کسی دن لکھوں گا اسے بتا دوں گا سب کچھ۔ ابھی لکھ دے، سچ بولنے میں دیر نہیں کرتے۔ اچھا امی، لکھ دوں گا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہیں۔ مجھے نہیں لگتا دامی کہ تو لکھے گا۔ پتہ نہیں تو کیا چاہتا ہے، کیوں اس گورکھ دھندے میں الجھا رہنا چاہتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، تم مانگتے ہو مجھ سے میری آخری خواہش؟ بچہ تو کبھی اپنے کھلونے نہیں دیتا۔ ماں نے میرا سر اپنی مہربان آغوش میں رکھ لیا، پھر رونے لگی۔ اور اب تو وہ مہربان آغوش بھی نہیں رہی، وہ آنسو بھی نہیں رہے، بس کانوں میں گونجتی ہوئی آوازیں رہ گئی۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ امرتا کو کم از کم ایک بار خط ضرور لکھوں گا۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے یہ وعدہ پورا کیا۔ ایک دن میں گھر کی چھت پہ چلا گیا۔ یہ وہ چھت نہیں تھی جس پر بیٹھ کر میں نے امرتا کو پہلا خط لکھا تھا، لیکن یہ شام ویسی ہی شام تھی۔ میں نے لکھا، امرت، بے شک لفظوں میں بڑی طاقت ہے، لیکن کچھ واقعات میں لفظوں سے بڑھ کر طاقت ہوتی ہے، یہ ان کے مفہوم بدل دیتے ہیں۔ شیکسپیئر نے دنیا کو اسٹیج اور انسانوں کو ڈرامے کے کردار کہا تھا۔ کبھی کبھی یہ کردار پتلی تماشے کے کردار بن جاتے ہیں۔ نادیدہ ہاتھ کی نادیدہ ڈوریں انہیں اپنی مرضی سے حرکت میں لاتی ہیں۔ حرکت کرنے والوں کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ یہاں آ کر حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، سب کچھ تہو بالا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں تفصیل بتا کر مزید رنجور نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں امرت، میں اپنے اور تمہارے درمیان جدائی کے سائے دیکھ رہا ہوں۔ ان سایوں کی دید دکھ دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری محبت سچی تھی، کیونکہ جدائیوں کا تحفہ تو سچی محبت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ لکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن دلاسا دینے کو کچھ بھی نہیں۔ اگر حالات میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تو تمہیں آگاہ کروں گا۔ فی الحال اجازت۔ باؤ جی اور شانتی کو میری طرف سے بہت سلام۔ خدا حافظ۔ میں نے خط پوسٹ کر دیا۔ اس خط کے بعد پورے 4 ماہ تک امرتا کا کوئی خط نہیں آیا۔ پھر ایک دن پرانے گھر والی آنٹی نے انڈیا سے آنے والا ایک خط لا کر مجھے دیا۔ یہ امرتا کی طرف سے ہی تھا۔ خط کے الفاظ سسکیاں بھرتے محسوس ہوئے تھے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گوشت پوشت کا بنا ہوا انسان اتنا کٹھور، اتنا بے رحم ہو سکتا ہے۔ پچھلے 4 ماہ میں نے ہر پل تمہارے پتر کا انتظار کیا، ہر آہٹ پر دروازے کی طرف بھاگتی رہی، پوسٹ آفس کے چکر لگائے۔ تمہیں کیا بتاؤں کس طرح دیوانوں کی طرح پھرتی رہی ہوں میں، لیکن تمہیں بتانے کا فائدہ بھی کیا ہے؟
تم تو شاید دور نکل گئے ہو۔ سوچتی تھی جب تک تمہارا پتر نہیں آئے گا میں نہیں لکھوں گی۔ اپنی طرف سے تم سے روٹھی ہوئی تھی، تمہیں غصہ دکھا رہی تھی۔ بے وقوف ہوں، پتہ نہیں تھا تم تو میرے اور اپنے لکھے ہوئے سارے لفظوں پر سیاہ قلم پھیر چکے ہو۔ بس ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں تم سے، میں تو پہلے سے اجڑی ہوئی تھی، برباد تھی، مجھے اور برباد کر کے کیا ملا تمہیں؟ کیوں آئے تھے میرے پیچھے وہاں سنگاپور؟ مجھے مر جانے دیا ہوتا وہاں ان گنڈوں کے بیچ میں، وہیں پہ کہیں کسی شمشان میں میری چتا جل گئی ہوتی، خاک بہہ گئی ہوتی میری وہاں کسی ساحل پہ، یوں تمہارے پتر کے انتظار میں رو رو کے اندھی تو نہ ہوتی، دن رات گھل گھل کے تو نہ مرتی۔ کیا ملا تمہیں مجھے دوسری مرتبہ اجاڑ کے؟ بڑے بے رحم ہو، مجھ پہ ذرا ترس نہیں کھایا؟ ذرا سا ترس کھا لیتے، مجھے کہہ دیتے تم میرے لائق نہیں ہو، تم ایک رانڈ ہو، تمہیں کوئی رنڈوا بیاہے گا یا ساری جیون اکیلے گزارو گی، تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے عام لڑکیوں کی طرح سوچنے کا، سپنے دیکھنے کا، جاؤ اپنے جالندھر میں اور اپنے مطابق زندگی جیو۔ میں لاہور جا رہا ہوں، میں اپنے مطابق زندگی جیوں گا، وہاں میری خالہ زاد میرا انتظار کر رہی ہے۔ کاش مجھ پہ ترس کھاتے اور مجھ سے کہہ دیتے یہ سب کچھ، کاش۔ یہ جالندھر کی امرتا کا آخری خط تھا، اس کے بعد اس کا کوئی خط مجھے نہیں ملا، نہ اس کی کوئی خبر مجھ تک پہنچی۔ اس خط کے آنے کے 2-3 ماہ بعد تک میں لاہور میں ہی رہا۔ ماں کے جانے کے بعد سب کچھ پرایا لگتا تھا، ہر شے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ قبرستان جا کے پہروں ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ انہی دنوں والد صاحب نے بھی ملازمت چھوڑ دی۔ بھائی عاصم نے سبزہ زار میں 5 مرلے کا اپنا مکان بنا لیا تھا۔ انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ وہ کرائے کا مکان چھوڑ دیں اور ان کے پاس آ کر رہنے لگ جائیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ بھائی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں ابو کے دل میں میرے لیے چاہت موجود تھی، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک روز میں اپنے اکلوتے ہاتھ سے دیر تک ابو جی کے پاؤں دباتا رہا، قبرستان میں جا کر دیر تک ماں کی ڈھیری کے پاس بیٹھا رہا، اور پھر میں کراچی چلا گیا۔ کراچی میں میرے ایک دوست تھے، تنویر رضا صاحب۔ وہ پہلے کسی ایجنسی میں ملازمت کرتے تھے، اب انہوں نے اپنا ایک بڑا سا PCO بنایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں لکھنے لکھانے کا بھی شوق تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کراچی آنے کے لیے کہتے رہتے تھے۔ تنویر صاحب نے کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے 2 منزلہ گھر کی ایک بیٹھک میں مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ کوشش کرنے لگے کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا روزگار میسر ہو سکے۔ میں نے بائیں ہاتھ سے لکھنے کی مشق کر لی تھی۔ تنویر صاحب نے مجھے ایک دن 2-3 انگلش میگزین لا کے دیے، مجھ سے کہا کہ میں فلاں فلاں آرٹیکل کا اردو ترجمہ کر دوں۔ میں نے یہ کام شوق اور محنت سے کیا، انہیں میرا کیا ہوا ترجمہ پسند آ گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سلسلہ چل نکلا، میں انگریزی مضامین اور فیچرز وغیرہ کے ترجمے کرنے لگا اور اس کے معاوضے سے میری گزر بسر ہونے لگی۔ میں نے لاہور سے تقریباً ہر ناطہ توڑ لیا تھا۔ میں نے چند بار بھائی جان کے ایڈریس پہ والد صاحب کو خط ضرور لکھا، مگر اپنا ایڈریس نہیں بتایا۔ اسی طرح 3 برس گزر گئے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ امرتا اب کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اور میں اس بارے میں جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی کٹی پھٹی مفلس زندگی سے امرتا کو بہت دور رکھنا چاہتا تھا۔ 5 سال بعد اچانک دروازے پر ایک دن دستک ہوئی۔ میں لنگڑاتا ہوا دروازے تک گیا، دروازہ کھولا، سامنے تنویر صاحب کھڑے تھے۔ ان کے گندمی چہرے پر ایک خاص رنگ تھا، جیسے ان کے پاس میرے لیے کوئی خاص خبر ہو۔ ان کا ایک اخباری دوست بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ ایک لڑکی تھی، اس نے ایک لمبی پھولدار چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اسی چادر میں اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سفید سینڈل اور شولڈر بیگ اٹھا رکھا تھا۔ دامی، یہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی اندر آ گئی، اپنا شولڈر بیگ کرسی پہ رکھ دیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے تنویر صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ آپ بات کریں ان سے۔ اس کے ساتھ ہی تنویر صاحب باہر نکل گئے۔ میری چھٹی حس جیسے چونک سی گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔
میں نے مڑ کے چادر پوش لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں زمین آسمان کے درمیان میں معلق ہو گیا ہوں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے سامنے صرف 4-5 فٹ کے فاصلے پر امرتا کور کھڑی تھی۔ کتنی دیر میں کچھ بول نہ سکا۔ پھر لرزتی آواز میں نے کہا، امرتا، تم یہاں؟ وشواس نہیں ہو رہا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، نہیں، بیٹھو بیٹھو تم۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری گمبھیرتا نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح دلکش تھی، بس چہرہ جو پہلے بہت زیادہ دبلا پتلا تھا ذرا سا بھر گیا تھا۔ وہ کیسے پہنچی تھی یہاں؟ اس نے کیسے ڈھونڈا مجھے؟ وہ کیا کہنا چاہتی تھی مجھ سے؟ ان گنت سوالات تھے، لیکن ان سوالات کے جواب سوچنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کانپ کے رہ گیا۔ یہ آنکھیں رونے کے لیے بے قرار بیٹھی تھیں۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے۔ گمبھیر آواز میں کہنے لگی، تم نے کیا سمجھا تھا مجھے؟ بتاؤ، کیا سمجھا تھا تم نے مجھے؟ میں خاموش رہا۔ وہ تیش سے بولی، چپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ذرا توقف سے پھنکاری، تم بولتے اس لیے نہیں ہو کیونکہ تم پڑھے لکھے جاہل ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے۔ میرا سر کچھ اور جھک گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ اور تیش سے بولی، تمہارے نزدیک میں اتنی کمینی تھی، اتنی کم ذات تھی، اتنا ظرف نہیں تھا میرے اندر کہ میں تمہارے ساتھ ہونے والی ایک درگھٹنا کو جھیل سکتی؟ بتاؤ، اتنی گھٹیا تھی میں؟ میرے لب تھررائے۔ نہیں امرت، ایسی بات نہیں تھی۔ دراصل تم معذور ہو گئے تھے، تمہاری ٹانگ نہیں رہی تھی، تمہارا بازو نہیں رہا تھا، اور تم نے یہ سوچا کہ اب تم وہ دامی نہیں رہے تو میں تم پر تھوک دوں گی، تمہیں ٹھوکر مار کے چلی جاؤں گی۔ تم نے بلیدان دے دیا۔ یہی بات ہے نا، یہی ہے نا؟ میرا سر جھک گیا۔ وہ میری زبان بول رہی تھی، میرے دل کی بات کہہ رہی تھی، اور میرے تاثرات کو دیکھ کے وہ کچھ اور بپھری۔ تم نے ایسا کیوں سوچا دامی؟ کیا تم نے میرے جسم سے محبت کی تھی؟ بولو، کیا تم نے بھی ایسا کیا تھا؟ اس نے اٹھ کے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میری قمیض کا گریبان پھٹ گیا۔ اس نے میرے سر کے بالوں کو پکڑ کے میرا چہرہ جھٹکے سے اوپر کیا۔ مجھے ہیجانی انداز میں جھنجھوڑنے لگی اور دھاڑے مار کے رونے لگی۔ کیا تم نے میرے شریر سے محبت کی تھی؟ کیا تم نے میرے کنوارے پن کو چاہا تھا؟ بولو، کیا ایسا کیا تھا تم نے؟ بولو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تھا تو میں کیسے کر سکتی تھی ایسا؟ میں تمہارے شریر کو اپنے اور تمہارے بیچ میں کیسے لا سکتی تھی؟ کیا اتنی کم ظرف تھی میں؟ کیا اتنی نیچ تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میرے جیون کو 5 سال کانٹوں پہ گھسیٹ کے اب چپ کیوں ہو؟ میری قمیض تار تار ہو گئی تھی۔ میں صوفے پر ایک طرف کو جھک گیا۔ آنکھوں سے اشکوں کے دھارے بہہ نکلے۔ مجھے جھنجھوڑتے جھنجھوڑتے وہ ایک دم ہی مجھ پر ڈھہ سی گئی، نیم جان سی ہو کے جیسے میرے اوپر گر گئی۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد اس نے اپنے بازوؤں کے حصار میں مجھے لے لیا۔ مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ میں اس کے جسم کا حصہ بن گیا۔ چند لمحوں بعد امرت کو نہ جانے کیا ہوا، بڑی بےتابی سے میرے کٹے ہوئے بدنما بازو کی طرف بڑھی، اسے چومنے لگی، سامنے سے دائیں بائیں سے۔ اس کے گرم آنسو اور نرم ہونٹ میرے بازو پر پھسلتے چلے گئے۔ پھر اس نے میری ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے کو چوما، بار بار چوما۔ پھر وہ ایک بار پھر میرے سینے سے لگ گئی۔ میں سکتہ زدہ سا بیٹھا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ عجیب لڑکی تھی، شعلہ بھی تھی، شبنم بھی، چٹان کی طرح مضبوط بھی تھی اور پھول کی پتی سے بڑھ کر نازک۔ اسے سمجھنا آسان نہیں تھا۔ میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو خود ہی الجھنے لگتا تھا، اور میں الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی روز شام کی بات ہے۔ امرتا کی آنکھوں کے چڑھے ہوئے دریا اتر گئے تھے۔ میں اور وہ گھر کی چھت کی برساتی کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے اور امرتا کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔
ان باتوں میں کئی انکشاف بھی ہوئے۔ ان میں ایک انکشاف یہ تھا کہ تقریباً 2 سال پہلے راکیش سنگاپور کی ایک جیل میں مر چکا ہے۔ اس کے بارے میں اطلاع یہ تھی کہ کسی نے اسے زہر کھلا دیا تھا۔ پرتاپ اور راج بھی مکمل طور پر منظر سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اسی طرح کی اور بھی کئی باتیں امرت سے معلوم ہوئی۔ امرت کی سہیلی لالا خانگی پریشانیوں کا شکار تھی، طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی گفتگو کے دوران امرت نے اپنے سفید شولڈر بیگ کو کھول کر مجھے اپنے باؤ جی کا ایک خط دکھایا۔ باؤ جی تقریباً 1 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ باؤ جی کا خط خاصا طویل تھا، میں یہاں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ بیٹا، میں بس تم سے ایک دفعہ ملا ہوں۔ میں نے تمہیں دھیان سے نہیں دیکھا تھا، نہ تمہارے پریم کی شدت کو پرکھا تھا، لیکن میں اپنی امرتا کو دیکھ چکا ہوں۔ اس کے جذبات کو میں نے محسوس کیا ہے، اور میں تمہیں بھی جان گیا ہوں، تمہیں بھی پرکھ لیا ہے میں نے۔ میرا وچار ہے کہ امرتا کو جتنا پریم تم دے سکتے ہو شاید سنسار میں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی بات میں نے امرتا سے بھی کہی ہے۔ میرے جیون کا اب کوئی بھروسہ نہیں، شاید چند ہفتے یا مہینے ہی جی پاؤں گا۔ میں نے امرتا سے کہا ہے کہ وہ تمہیں تلاش کرے، تمہیں ڈھونڈے، تم پاکستان یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو تم تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور مجھے وشواس ہے کہ تم ایک دن اسے ملو گے۔ کسی پر بہار موسم کے کسی خوش رنگ دن میں تم دونوں کا میل ضرور ہوگا۔ تمہارے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ میں یہ بات اتنے بھروسے سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بھروسہ مجھے امرت نے ہی دیا ہے۔ میں اس کی تڑپ دیکھتا ہوں تو مجھے تم دونوں کے انوکھے پریم کی بے کنار شکتی پر پورا وشواس ہونے لگتا ہے۔ ہاں بیٹے، یہ شکتی ہی ہے، اس سنسار کا اصل جوہر ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھرم بھی ہے۔ میں تفصیل سے جاننا چاہتا تھا کہ امرت یہاں تک کیسے پہنچی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے سوال پر اس نے ایک نظر بھر کر مجھے دیکھا، پھر بتانے لگی کہ وہ یہاں تک کیسے اور کیوں کر پہنچی۔ اس نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، بڑے رستوں کی خاک چھانی تھی۔ اس نے سنگاپور میں عرفات اور کرنیل تک سے رابطہ کیا تھا، لیکن وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ امرتا کو کیا بتاتے؟ ہاں، ان سے امرتا کو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ تقریباً 4 برس پہلے ایک حادثے سے میں سخت زخمی ہو گیا تھا، اور پھر اپنی والدہ کی ابدی جدائی کے بعد کہیں چلا گیا تھا۔ امرتا نے کوشش کر کے پاکستان کا ویزا لگوایا، لاہور پہنچ گئی۔ یہاں وہ میرے بڑے بھائی سے ملی۔ کسی ذریعے سے اسے یہ کھوج ملا کہ کبھی کبھی کراچی کے ایک اخبار میں میرا نام چھپتا ہے۔ اس کلو سے وہ کراچی آئی اور بالآخر مجھ تک پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی، تمہیں یاد ہے کرنیل سنگھ کے فلیٹ میں میں نے اپنی کچھ تصویریں پھاڑی تھیں؟ وہ تصویریں ہوٹل اسکائی ویو میں راکیش نے کھینچی تھی۔ میرے بالوں کو فوکس کیا گیا تھا ان تصویروں میں۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تصویریں راکیش نے میرے کوائف کے ساتھ میری پراپرٹی کی حیثیت سے یورپ کے 2 بڑے خواتین میگزین کو بھیجی تھیں۔ ان میں سے کچھ تصویریں ایک میگزین نے اور کچھ دوسرے نے چھاپی۔ اس وقت راکیش سنگاپور جیل میں تھا۔ ان دونوں میگزینز نے نہ صرف مجھے میرے جالندھر کے ایڈریس پہ تلاش کیا، بلکہ انہوں نے مجھے پورا معاوضہ بھی بھیجا۔ وہ رقم میں نے ساری کی ساری بینک میں جمع کروا دی تھی، ایک پائی بھی خرچ نہیں کی۔ اس نے وہ بینک ڈرافٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا تیزی سے ہوا۔ امرتا نے میرا پاسپورٹ بنوایا، میڈیکل بیس پر وہ مجھے انگلینڈ کا ویزا لگوا کے مجھے لندن لے گئی۔ لندن میں رہائش کے اخراجات بچانے کے لیے امرت نے باؤ جی کے ایک عقیدت مند شاگرد کے ہاں قیام کیا۔ یہ میاں بیوی مسلمان تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور استقامت کے ساتھ ہماری مہمان نوازی کی۔ لندن میں سرجری کے ذریعے ایک مصنوعی فور آرم میری کوہنی سے منسلک کر دیا گیا۔ میرا دوسرا مسئلہ میری ٹانگ کا تھا۔ وہاں پہ ایک ماہر پاکستانی فزیو تھراپسٹ نے میرا علاج شروع کیا۔ اس علاج کا اہم ترین عنصر مختلف طرح کی ایکسرسائزز تھیں۔ ان ایکسرسائزز کے حوالے سے امرتا گھنٹوں میرے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ تقریباً 8 ماہ بعد جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا شخص تھا۔ بے شک میری معذوریاں بھی قدرے پس منظر میں چلی گئی تھیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اور بہت اہم بات یہ تھی کہ امرت اور اس کی محبت میرے ساتھ تھی۔ میری یہ روداد اب اختتام کو پہنچتی ہے۔
امرت نے لندن میں قیام کے دوران اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا نیا نام امبرین تھا، لیکن میں ابھی بھی اسے امرت ہی کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ غلط ہے یا درست، خدا میری اس کوتاہی کو معاف کرے۔ لندن سے کراچی واپس پہنچتے ہی ہم دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے تھے۔ طویل دکھوں اور جان کا ناکامیوں کے بعد زندگی نے میرے لیے کامرانیوں کے راستے ایک ساتھ کھولے تھے۔ میں نے تنویر رضا کے ساتھ مل کر ایک مونٹیسری اسکول کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے کافی اوپر لے گیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک خوبصورت سا گھر ہے، تنویر جیسا دوست ہے، اور تنویر ہی نہیں اب تو عرفات اور کرنیل سنگھ جیسے یاروں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اپنے چھوٹے سے خوبصورت آنگن میں کبھی کبھی ہم لڑتے بھی ہیں، کیونکہ روٹھنا اور منانا ازدواجی زندگی کا حسن ہے۔ اب یہ ای میل اور میسیجز کا دور ہے، کمپیوٹر اور موبائل کا دور ہے، لیکن ہم دونوں آج بھی ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دور دور ہوں، اکثر ہم ایک ہی گھر کے 2 کمروں میں ہوتے ہیں اور ہم خط لکھنے کا شوق پورا کر لیتے ہیں، اور عام طور پہ ایسا تب ہوتا ہے جب ہم نے ایک دوسرے کو منانا ہو۔ پچھلے 2 دن سے وہ مجھ سے روٹھی ہوئی ہے، آج میں نے اسے منانا ہے، اور منانے کا آسان طریقہ خط ہی ہے۔